بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک خاص نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کرتا ہے اور اللہ کے اس نام کا عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر رزق کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، میرا رب اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دے گا، غیب سے اسے رزق ملے گا، ایسی جگہ سے دولت آئے گی جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جتنے لوگوں نے اس عمل کو کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے گھر والے ارب پتی بن گئے، ان کے گھر کا بچہ ارب پتی بن گیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ یہ عمل اللہ کے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل قرآن کی سورت کا عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اب یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کا پیارا نام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات لازمی سن لیجئے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو بدل دے، اور جو آگے شیئر جو آپ کریں گے تو کوئی سن کر صحیح طریقے سے اس وظیفے کو کر لے، میری اور آپ کی دین اور دنیا دونوں بن جائے گی۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے
جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، تو عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہے، درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا لطیف یا ذل جلال والاکرام، یہ دونوں نام آپ نے 1001 بار پڑھنے ہیں، یا لطیف یا ذل جلال والاکرام۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ آیت آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، یہ سورت 11 بار پڑھنے کے بعد چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، حسب ضرورت، حسب استطاعت اور اپنی مصیبت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق عمل کو کیجیے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔